بات یہ ہے کہ امتحان کے وقت ثابت قدمی دکھانا ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، موقع آتے ہی وہ دکھا دیتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے بھی دعا کی، مولا علی نے بھی دعا کی، فاطمہ الزہرا نے بھی دعا کی، مگر یہ کہ حسین میدان کربلا میں کامیاب ہوں، اور حسین کامیاب ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نئی ویب سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویب سیریز میں ہم واقعہ کربلا ڈیٹیل سے سنیں گے۔ خاندان نبوت نے شکوہ شکایت کے بجائے صبر اور کامیابی کی دعا کر کے ہمیں رضا الہی پر سر جھکانا سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف حضرت ام فضل بنت حارث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان کر دینے والا بڑا ڈسٹربنگ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ام فضل نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت ہی شدید ہے، مجھ سے اس خواب کو بیان کرنے کی جرت نہیں۔ پیارے آقا نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ یہ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے کچھ ٹائم بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ یوں اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ سریانی زبان یعنی سیریک لینگویج میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت ساری حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں آپ کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ پیارے آقا نے ان کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت رکھے۔ نبی پاک صحابہ سے ارشاد فرماتے، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی نوجوان سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ پیارے آقا حسنین کریمین کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارک سے لپٹا لیتے۔ یہ نبی پاک، مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت ہی کا رزلٹ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 25 حج پیدل فرمائے۔ روزہ، صدقہ و خیرات اور دوسرے نیک کام آپ کی زندگی کا حصہ تھے، پارٹ تھے۔ آپ نماز سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سیدھے پاؤں اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے لیفٹ پاؤں پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب ان دونوں میں سے جسے آپ پسند چاہیں پسند فرما لیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے تو علی اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی شدید تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھ کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے 3 روز بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین نبی کریم کی خدمت میں آتے تو حضور مرحبا فرماتے اور پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم نے سنا تھا کہ امام علی مقام کی ولادت کی خوشخبری ولادت سے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی آپ کے دودھ پینے کے زمانے میں
پیارے آقا نے ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس یہ مٹی لائے، انہوں نے بتایا کہ یہ حسین کے مقتل یعنی شہادت کی جگہ کی خاک ہے۔ ناظرین، طف کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جگہ بتائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ عراق کا میدان کربلا ہوگا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ عظیم واقعہ 61 ہجری کے اینڈ پر ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح کبھی بارش کے فرشتوں کے ذریعے تو کبھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو خاک کربلا دینے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو شہادت امام حسین کے سائنس قرار دینے کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور آپ نے بھی بارہا اس کا ذکر بھی فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ مولا علی تو ایون امام حسین کی شہادت کی جگہ بھی دیکھ کر آئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسپیسیفکلی اس مقام پر پہنچ کر فرمایا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ پھر مولا علی امام حسین کی قبر کے مقام پر پہنچے اور فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے سیڈلز رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے اور آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے دوسرے لوگ سب جانتے تھے کہ پیارے آقا کے لاڈلے امام حسین کربلا میں ظلماً شہید کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی دعا کوئی نہیں کر رہا کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ خبر شہادت پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، بارگاہ الہی میں اپنے لاڈلے کی امن و سلامتی اور اس واقعے سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کو برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے۔ نہ علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا فرمائیں۔ نہ خاتون جنت التجا کرتی ہیں کہ اے سلطان عالم، آپ کے فیض سے عالم فیضیاب ہے اور آپ کی دعا قبول ہی قبول ہے، اس لیے میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نہ اہل بیت، نہ ازواج مطہرات، نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سب خبر شہادت سنتے ہیں، خبر عام ہو جاتی ہے، مگر بارگاہ نبوت میں کسی طرف سے دعا کی ریکویسٹ پیش نہیں ہوتی۔ کیونکہ ناظرین، بات یہ ہے کہ امتحان کے وقت ثابت قدمی دکھانا ہوتی ہے، یہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، موقع آتے ہی وہ دکھا دیتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے بھی دعا کی، مولا علی نے بھی دعا کی، فاطمۃ الزہرا نے بھی دعا کی، مگر یہ کہ حسین میدان کربلا میں کامیاب ہوں اور حسین کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ہماری ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ دوسری ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے یزید کے بارے میں کہ یزید کون تھا، تخت پر کیسے بیٹھا اور امام حسین سے اس کی دشمنی کی وجہ کیا بنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔